الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص میرے آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مقدس مقامات پر موت کا تذکرہ فرمایا، اور کچھ ایسے مقامات بھی اللہ نے بیان فرمائے جن میں یہ واضح کر دیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتقال کر جانے والے ہیں۔ ایک جنگ کے پس منظر میں اللہ نے آیت نازل فرمائی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور محمد سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اور نہیں ہیں۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اس سے پہلے کئی رسول آئے اور چلے گئے۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے آیت مقدسہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا ذکر فرمایا، بلکہ ایک اور مقام پر رب تعالیٰ نے واضح فرمایا، کہا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی انتقال کرنے والے ہیں، اور یہ سب بھی انتقال کرنے والے ہیں۔ آپ کو بھی موت آنے والی ہے، اور ان سب لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین موت کا مزہ چکانے والا ہے۔ خطب مسنونہ میں جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی کو ہمیشگی کی زندگی نہیں عطا فرمائی، یعنی کسی کو ہمیشگی کی زندگی نہیں ملنے والی ہے۔ أَفَإِن مِّتَّ، یہ کافرین خیال کرتے ہیں، سوچتے ہیں اگر آپ مر جائیں گے اسلام کا بول بالا ختم ہو جائے گا، اسلام کی نشر و اشاعت ختم ہو جائے گی۔ أَفَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مر گئے تو یہ کون سا ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں؟
بہرکیف مختلف آیات میں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا تذکرہ فرمایا، اور یہ وہی مہینہ ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے کچھ مہینے پہلے، کچھ لمحات پہلے، کچھ دن پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مختلف الفاظ میں اپنے موت کی خبر دی تھی۔ چنانچہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز سکھائی، روزہ سکھایا، زکوٰۃ کا طریقہ بتلایا۔ ایک حج باقی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ نے حج بھی کر لیا۔ عرفہ کے میدان میں تھے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج دین اسلام کو مکمل کیا گیا، اللہ کی نعمت کو مکمل کیا گیا، اور دین اسلام کو اللہ نے بطور مذہب پسند فرما لیا۔ اس آیت کریمہ میں یہ پیشن گوئی تھی، یہ بتایا گیا آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، آپ جس کار خیر کے لیے اس دنیا میں اتارے گئے ہیں، آپ جس مقصد کے لیے مبعوث کیے گئے، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مقصد ختم ہو گیا ہے، وہ کار خیر ختم ہو گیا ہے۔ اسلام کی تبلیغ لوگوں تک پہنچانی تھی، آپ نے وہ پہنچا دی ہے۔ مذہب اسلام اب مکمل ہو چکا ہے، یعنی اب آپ کے جانے کا وقت بھی قریب آ گیا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے 1,24,000 صحابہ سے سوال کیا، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَاذَا قَائِلُونَ، کہ میرے بارے میں اللہ تم سے سوال کرے گا، تم کیا جواب دو گے؟ کہنے لگے قَدْ أَدَّيْتَ وَبَلَّغْتَ وَنَصَحْتَ۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس امانت کے لیے آپ بھیجے گئے، جس کتاب کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا، آپ نے اسے پہنچایا، اس کا حق ادا کیا، اور آپ نے صحابہ کو نصیحت کر دی۔ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا اللہم اشہد، اے اللہ تعالیٰ گواہ رہے، اے اللہ گواہ رہے، اے اللہ گواہ رہے۔ یہ 1,24,000 صحابہ گواہی دے رہے ہیں کہ تیرا پیغام، تیری باتیں، تیری کتاب میں نے لوگوں تک پہنچا دی ہے۔ یہ اشارہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں، وہ مقصد اب مکمل ہو چکا ہے۔ اتنا ہی نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف روانہ کر رہے تھے۔ آپ نے کہا اے معاذ سن لو، اگر آئندہ سال تم یہاں آؤ، مدینہ آؤ، تو میری قبر سے گزر جاؤ، میری اس مسجد سے گزر جاؤ، شاید میری اور تمہاری ملاقات ہونے والی نہیں ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ یہ میری زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، جو بات پوچھنی تھی پوچھ لی۔ جب وہ جانے لگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا آئندہ سال آؤ، مجھے نہ پاؤ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان سے ملاقات کر لینا۔ دو باتیں آپ نے بتائی کہ میرے جانے کا وقت بھی آ رہا ہے، اور میرے جانے کے بعد میرا مقام، میرا منصب، میری امامت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے ہونے والی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو مقامات پر نہیں، کئی مقامات پر اپنی موت کی تلقین فرمائی، اپنی موت کا اشارہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیا۔ چنانچہ یہ وہی لمحات ہے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے۔ ایسی سخت بیماری آئیں، اس بیماری کا بھی تذکرہ کر لیتا ہوں۔ یہ مہینے سے پہلے ایک اور مہینہ ہوتا ہے، عربی مہینہ ماہ سفر۔ ماہ سفر کے اواخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے واپس ہو رہے تھے، اور آپ کے سر میں درد ہونے لگا۔ آپ اپنے گھر آئے، اور مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا نہیں، میرے سر میں زیادہ درد ہو رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز تھا،
آپ کی بخار بڑھتی گئی، اتنی بخار تھی، آپ نے فرمایا تم میں سے 2 لوگوں کو جتنی بخار آ سکتی ہے مجھ اکیلے کو اتنی بخار آ چکی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخار کی وجہ سے حالت دردناک تھی۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری آئے، آپ کے حجرے میں رہے، آپ کے گھر میں رہے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزرے۔ آپ ہر دن سوال کرتے آئندہ میری باری کہاں ہے، آئندہ میری باری کہاں ہے۔ حالانکہ آپ کو اللہ کی طرف سے اجازت تھی، آپ جس بیوی کے پاس چاہیں اس بیوی کے پاس جا سکتے ہیں۔ آپ کے لیے باری کا انتخاب کرنا نہیں تھا، باری کا انتخاب ایک سے زائد بیوی پر عام انسانوں کے لیے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انتخاب سے آزاد کیا گیا، آپ جس بیوی کے پاس چاہے اس بیوی کے پاس جا سکتے تھے، لیکن آپ نے پھر بھی تمام بیویوں کی اجازت لی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر، اتنی بخار کہ آپ چل نہیں سکتے، آپ کے قدم اٹھ نہیں سکتے، آپ اپنے دم پر چل نہیں سکتے، آپ نے صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور پیر زمین پر گھسیٹتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آپ کو پہنچایا۔ اس بیماری میں، اس تکلیف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 13 دن گزارے۔ ہر دن نماز کے لیے آپ پہنچ جایا کرتے تھے، بخار جتنا بھی چڑھا ہو، بے چینی جتنی بھی زیادہ ہو، بے قراری جتنی بھی زیادہ ہو، تکلیف جتنی بھی زیادہ ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے نمازوں کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک مغرب کا وقت تھا شاید، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا صحابہ اکرام نے نماز ادا کی ہے؟ لوگوں نے کہا وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہم نے ابھی نماز ادا نہیں کی۔ یہ نماز عشاء کا وقت تھا، ابھی نماز ادا نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ضعوا لی ماء فی المخدب، کہ میرے لیے ایک برتن میں پانی رکھ دو۔ آپ نے غسل کیا اور مسجد کے لیے نکلے تھے، چند قدم چلنے کے بعد آپ بے ہوش ہو گئے، بیدار ہوئے، ہوش آیا۔ کچھ دیر بعد آپ نے پہلا سوال کیا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی؟ کہا گیا نہیں، وہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ آ جائیں پھر نماز پڑھ لیں گے۔ آپ نے کہا ضعوا لی ماء فی المخزد، ایک ٹب میں میرے لیے پانی رکھ دو۔ آپ نے غسل کیا، پھر نماز کے لیے نکلے، چند قدم چلے کہ پھر سے بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا، سوال کیا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ کہا وہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، سب آپ کے انتظار میں ہے۔ آپ نے کہا ضعوا لی ماء فی المخزب، کہ ایک ٹب میں پانی رکھ دو۔ آپ نے غسل کیا، پھر مسجد کی طرف نکلے اور پھر سے بے ہوش ہو گئے۔ ایک نماز کے لیے اتنی کوشش، 3 مرتبہ اپنی بخار کو کم کرنے کے لیے غسل کیا، نماز کو پہنچنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور بیماری اتنی زیادہ ہے کہ بہت دور نہیں جانا ہے، آپ کے گھر کے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں، لیکن چند قدم بھی آپ چل نہیں سکتے۔ 3 مرتبہ بے ہوش ہونے کے بعد آپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ اب اتنی طاقت نہیں کہ میں مسجد میں جاؤں اور نماز پڑھوں۔ آپ نے کہا ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، زندگی میں کل 17 نمازیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پڑھائی۔ ایک وقت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ افاقہ محسوس کیے اپنی طبیعت میں، ابو بکر لوگوں کی امامت کر رہے تھے، آپ آئے، نماز ابھی چل رہی تھی، شروع ہو چکی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت پر کھڑے ہوئے تھے۔ ابو بکر نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا دیکھا، اپنے قدم پیچھے کرنے لگے، آپ نے اشارے سے کہا نہیں رک جاؤ، اور آ کر ابو بکر کے بائیں جانب آپ بیٹھ گئے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور لوگ ابو بکر کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔
اس طور پر ایک نماز ادا کی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری میں، اس تکلیف میں، اس پریشانی میں کچھ نصیحتیں کی تھی۔ ان میں سے 2 نصیحتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے اس بیماری اور تکلیف میں کہا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آپ نے نصیحت کی لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر پر نہ آیا کرو، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ آپ یہود و نصارہ پر لعنت بھیجتے رہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت تھی۔ آپ کے آخری جملوں میں، آپ کے آخری ارشادات میں سے ایک ارشاد تھا، نہ جانے یہ امت کتنی دور ہو چکی ہے، اسلامی تعلیمات سے دور ہو چکی، قرآن سے دور ہو چکی، حدیث سے دور ہو چکی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم نصیحت بھی آج ان کے دلوں میں نقش نہیں ہے۔ یہ وہاں جاتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے ایک اور نصیحت فرمائی، کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، کہ نمازوں کو قائم کرو، نمازوں کو قائم کرو، نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے رہنا۔ یہ آخری نصیحت تھی، یہ درد میں بولے جانے والے چند آخری لمحات تھے، اس امت کو خطاب کیا جا رہا تھا۔ آج اگر کوئی بندہ نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، نمازوں سے غفلت کر رہا ہے، وہ دعوے ہزار کر لے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا انسان ہے۔ اس کے نبی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ کر آخری لمحات میں بیماری کی شدت کے باوجود جس نصیحت سے اسے آگاہ کر رہے ہیں، وہ نصیحت تھی الصلاۃ، کہ نمازوں کو قائم کرو، نمازوں کو قائم کرو۔ اور ساتھ ہی آپ نے کہا وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہاری لونڈیاں ہیں، جو کمزور طبقہ ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک اور خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بیماری کے ایام بڑھتے رہے، یہاں تک کہ 12 ربیع الاول کا وہ دن آیا، نماز فجر کا وقت تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افاقہ محسوس کیا۔ یہ اسی طریقے سے ایک پردہ لگا ہوا تھا، صحابہ ابو بکر کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے پردے کو ہٹا دیا۔ صحابہ اتنے خوش ہو گئے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلے 2 روز سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، 2 روز سے آپ کی امامت میں نماز نہیں ہوئی ہے، پردہ ہٹایا۔ ڈر تھا کہ صحابہ آپ کی محبت میں نماز ہی توڑ دیں گے۔ آپ نے اشارہ کیا نماز کو قائم کرو، اور آپ نے پردہ گرا دیا۔ اتنی محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نماز پڑھتے دیکھنا چاہتے تھے صحابہ کو کہ نماز پڑھ رہے ہیں میرے صحابہ۔ اور آج وہی امت نماز کو چھوڑ کر میلاد بنا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جھوٹے جھوٹے دعوے کر رہی ہے۔ بہرکیف 12 ربیع الاول کا وہ دن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہیں۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی آئے عبد الرحمن بن ابی بکر، اور ان کے ہاتھ میں مسواک کی ایک کاڑی تھی، مسواک کرنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار، آپ کے زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں، درد اتنا بڑھ گیا، تکلیف اتنی بڑھ گئی، بول نہیں پا رہے ہیں۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھ کر محسوس کیا کہ وہ بھی مسواک کرنا چاہتے ہیں، اپنے بھائی سے مسواک منگ لیا، اس کے سرے کو توڑ دیا، اور پھر خود اپنے دانتوں سے چبایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں اسے رکھ دیا۔ ایسی بیویاں ہونی چاہیے۔ آپ نے مسواک کیا، ایسے مسواک کیا جیسے ایک صحت مند آدمی مسواک کرتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا، سلف کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں مسواک اس لیے کر رہے تھے کیونکہ آپ اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے تھے۔ اللہ سے ملاقات کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے، پاک صاف رکھنا ہے، اور اگر کوئی ہم میں سے انتقال کر جائے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے پاک و صاف کریں تاکہ وہ اچھی طریقے سے اللہ رب العالمین سے ملاقات کر پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا، آپ کے بازو میں ایک پیالہ ہے،
پیالے میں پانی ہے اور ایک چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی. تکلیف اتنی بڑھ رہی تھی کہ کبھی بے چینی سے چادر کو اپنے سر سے ہٹاتے اور کبھی چادر اپنے سر پہ ڈال لیتے, کبھی ہٹاتے اس چادر کو, کبھی ڈال لیتے اس چادر کو, سر پر بازو رکھے پیالے میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پر پانی کو ملتے اور کہتے ان للموت سکرات, سبحان اللہ, ان للموت سکرات, اللہ کی ذات پاک ہے, یقیناً موت کے لیے تکالیف ہے, پریشانیاں ہیں. مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تکلیف میں دیکھا, اس پریشانی میں دیکھا تو مجھے کسی کی پریشانی, کسی کی موت کی تکلیف پھر اس کے بعد بری نہیں لگتی. فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی بیٹھی ہوئی ہے, اپنے ابا کا درد دیکھ کر, اپنے ابا کی بخار دیکھ کر کہتی ہے وا کرب ابا, وا کرب ابا, ہے میرے ابا کی تکلیف, ہے میرے ابا کی تکلیف. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بیٹی یہ آخری درد ہے, رونا نہیں, یہ آخری تکلیف ہے تیرے باپ پر, آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے. بلاتے ہیں, قریب بلاتے ہیں, کان میں کچھ سرگوشی کرتے ہیں, رونے لگ جاتی ہے. جب دیکھتے ہیں میری نوجوان بچی رو رہی ہے, 30 سالہ بچی رو رہی ہے, پھر بلاتے ہیں, کچھ کہتے ہیں, مسکرانے لگ جاتی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کیا بولا ابا نے کہ پہلے روئے پھر مسکرائے؟ لا نہیں بتا سکتی, ابا کا راز ہے, میں نہیں بول سکتی. کیا رازدار تھے وہ, ماشاءاللہ. انتقال ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. مائی عائشہ پھر سے پہنچی, اب تو بتا دو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے. کہا اب بتا سکتی ہوں ان کا انتقال ہو چکا ہے. کہنے لگی, بلائے اور کہنے لگے بیٹی یہ میرے جانے کا وقت ہے, میں جا رہا ہوں, تجھ سے جدا ہو رہا ہوں. تو ابا کی جدائی کا سن کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر آپ نے بلا کر کہا کہ میرے بعد مجھ سے سب سے پہلے ملاقات کرنے کے لیے تم آنے والی ہو. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے صرف 6 ماہ بعد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بھری جوانی 30 سال کی عمر میں وہ بھی انتقال کر گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرتبہ پیالے میں ہاتھ ڈالتے ہیں, چہرے کو ملتے ہیں, اس کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہتے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے, مجھ پر رحم کر دے, اور میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے جو مائی عائشہ نے اپنا کان آپ کے ہونٹوں سے لگا کر سنے تھے. آپ کا انتقال ہو گیا. صحابہ اکرام بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, انتقال ہو گیا. عمر بن خطاب نے تو اپنی تلوار نکال لی اور کہہ دیا جو کوئی یہ کہتا ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. آپ کا انتقال نہیں ہوا. جیسے موسیٰ کچھ دنوں کے لیے کوہ طور پر گئے تھے, آپ بھی وہاں گئے, پھر واپس آئیں گے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال شدہ حالت میں دیکھا, آپ کے پیشانی کو بوسہ دیا. مدینہ میں اتنی تکلیف تھی, اتنا رنج تھا, پوری مسجد نبوی بھری ہوئی تھی, صحابہ کے منہ سے الفاظ نہیں نکلتے تھے, پریشان غم میں نڈھال عمر بن خطاب کے اطراف میں جمع تھے اور کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال نہیں کر سکتے. ابو بکر آئے, کہا عمر بیٹھ جاؤ, عمر بیٹھ جاؤ. عمر بن خطاب جوش میں تھے, ابو بکر کی بات کو انسنا کر دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدھے منبر پر پہنچے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. آیت مسنونہ آپ نے پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم, کہ محمد سوائے اللہ کے رسول کے اور کچھ نہیں تھے, اس سے پہلے بھی بہت رسول آئے اور چلے گئے. اور آپ نے اپنی طرف سے کچھ الفاظ کہے, کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. سن لو اے صحابہ, سن لو, تم میں سے جو کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا آج ان کا انتقال ہو چکا ہے, آج ان کا انتقال ہو چکا ہے. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ آسمان میں ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. یہ سننا تھا
کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروں کا دم ختم ہو گیا، دھڑام سے آپ زمین پر گر گئے، اور اس کے بعد خود پر قابو نہیں پا رہے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور سب کو یقین ہو گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ آج کچھ لوگ ہیں نا جو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پردہ کیا ہے، آپ نے محض پردہ کیا ہے، آپ کے لیے انتقال کا لفظ استعمال نہیں کرتے، آپ کے لیے مر جانے کا لفظ استعمال کرنا آپ کی شان میں توہین سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کو سناؤں، اگر کوئی ایسا بیٹھا ہو تو وہ بھی سن لے۔ ارے میں کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہا انک میت وانہم میتون، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں، اللہ نے خود کہا۔ اب پردہ نہیں فرمائے، آپ انتقال کر گئے ہیں، جیسے عام انسان انتقال کر جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتقال کر جا چکے ہیں۔ آج ان لوگوں کو میں مخاطب کرنا چاہوں گا، یہ مدینہ کے لیے سب سے زیادہ درد والا دن تھا۔ صحابہ کہتے ہیں وہ دن ہمارے لیے بڑا خوشی و مسرت سے بھرا ہوا تھا جب آپ مدینہ آئے ہوئے تھے، ہم بہت خوش تھے، بچیاں گیت گا رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، اور مدینہ کا سب سے زیادہ درد بھرا دن یہ پیر کا دن، یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ اس سے زیادہ درد والا دن کوئی اور نہیں تھا۔ آج اسی دن کچھ مسلمان ہیں میلاد کے نام پر جھنڈے لے کر نکلتے ہیں، روڈوں پر پھرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، لوگوں روڈوں کے اوپر ہجوم جمع کر لیتے ہیں۔ پتہ ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ پہلے تو عید میلاد النبی ہی باطل ہے، میں اس کا رد کرتا ہوں کھلے عام، دلائل پیش کرنے کے بجائے ان کی حرکتیں کتنی بڑی اور کبیرہ گناہ والی ہے سن لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد کے لیے جا رہے تھے، اور یہ پیغام سب کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے ایک مقام پر صحابہ کو رکنے کا کہا، صحابہ رک گئے، صحابہ نے اپنے اپنے ٹینٹ لگائے، اور کچھ صحابہ نے اپنے ٹینٹ راستے پر لگائے، راستہ روک دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو بلایا اور کہا کہ کہہ دو ان لوگوں سے جنہوں نے راستے میں ٹینٹ لگائے ہیں، راستے کو تکلیف دہ بنایا ہے، لوگوں کے لیے پریشانی انہوں نے کھڑی کی ہے، کہہ دو انہیں ان کے جہاد کا کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، ان کا جہاد باطل ہو جائے گا اگر وہ لوگوں میں ٹینٹ اور راستے میں ٹینٹ لگا کر لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ کیا ہمارے جلسے، کیا ہمارے جلوس، کیا ہمارے پیغامات، کیا ہماری شادی، کیا ہمارے بیاہ، ہمارے رسم و رواج ہم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، راستوں میں ٹینٹ لگا کر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں؟ یا جہاد جیسے عمل پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنہوں نے راستے میں ٹینٹ لگا کر لوگوں کو تکلیف دی، اللہ ان کے جہاد کو قبول نہیں فرمائے گا۔ کیا ہماری نمازیں قبول ہوگی اگر ہم ٹینٹ لگا کر راستوں کو بند کر کے نماز پڑھیں گے؟ کیا ہمارے جلسے جلوس قبول ہوں گے اگر ہم راستے میں ٹینٹ لگا کر جلسے جلوس کریں گے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ بلکہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے پر جنت بھی مل سکتی ہے، معلوم، اور نہیں ہٹانے پر جہنم، اگر آپ خود راستے میں تکلیف پیدا کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک شخص ایک راستے میں دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی ہے جس کی ایک ٹہنی پورا راستے میں آ رہی ہے، اور آنے جانے والے جھک جھک کر وہاں سے گزرتے ہیں۔ وہ ٹہنی تکلیف دے رہی تھی، لوگوں کو پریشان کر رہی تھی، جیسے کہ ہمارے گلیوں میں چوراہوں میں آئے دن ہوتا ہی ہے کہ کوئی ٹہنی، کوئی وائر لٹک رہی ہے۔ اس آدمی نے لوگوں کی راحت کے لیے اس ٹہنی کو نکال دیا۔ جب وہ مر گیا تو اللہ نے کہا تو نے لوگوں کے لیے راستے کو آسان بنایا، اور اسی وجہ سے میں نے تیری مغفرت کر دی، اور پھر اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اور یہاں پر راستے پر ہجوم نکلتے ہیں، گاڑیاں نکلتی ہیں، ایک ایک دو دو نہیں بلکہ 30 40 گاڑیاں نکلتی ہے، کوئی تو کار میں ڈی جے بجاتے، نعت نغمے پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں۔ یہ لوگوں کو تکلیف دینا ہے۔
مذہب اسلام کسی ایسی عید کا حکم نہیں دیتا ہے آپ کو، اور نہ ہی کسی ایسی عید کو منانے کا حکم دیتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے یہ عید منائی جا رہی ہے وہ طریقہ لوگوں کو تکلیف دینے والا، لوگوں کو پریشان کرنے والا، لوگوں کی راحت ختم کرنے والا ہے، تو اس طریقے پر بھی گناہ ملے گا، اور جس عید کو انہوں نے مذہب اسلام میں داخل کیا وہ بدعت کہلائے گی، جس کا ثبوت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں، قرآن کی کسی آیت میں، ابو بکر کی زندگی ہو یا عمر کی زندگی ہو، عثمان کی زندگی ہو یا علی کی زندگی ہو، یہ خلیفہ تھے اور انہوں نے کبھی ایسی عید کی نماز کا اہتمام نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی کوئی ایسی عید انہوں نے منائی۔ یہ صحابہ تھے، ان کے طریقے پر چلنے پر ہمیں جنت ملنے والی ہے۔ تو چل صحابہ کے پیچھے پیچھے جو سیدھے جنت میں جا رہے ہیں، انہوں نے نہیں کیا تو ہمیں بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی مل جائے گی جنت۔ وہ کر لیے تو سوال ہوگا کہ کیوں کیے، میرے نبی نہیں کیے، میرے صحابہ نہیں کیے، تم کیوں کیے؟ سوال ہوگا۔ آپ کا دین مکمل ہو چکا ہے نا، اسلام آپ کی زندگی میں مکمل ہو چکا ہے، اور اگر مکمل نہیں ہوا تھا تو آپ کی وفات کا کیا مطلب رہتا تھا؟ اور اگر مکمل نہیں ہوا ہے ایک عید کو کیا اور 10 عیدیں ایسی ایڈ کر دو مذہب اسلام میں؟ نہیں، یہ اللہ کا مرتب کردہ دین ہے، اس میں کسی حرف کے آنے کی بھی گنجائش نہیں ہے اور کسی حرف کے نکلنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ بالآخر اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی زندگی، آپ کی حیات، آپ کی خدمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے کاموں کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بدعتوں سے محفوظ رکھے، اور جو بدعتوں کے مرتکب ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل کو، دماغ کو کھول دے تاکہ قرآن کا پیغام ان کے دلوں میں بھی سیدھا اتر جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین۔